ٹائپس، ٹھیک ہے نا. اور اس کے کچھ ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. تو اس میں جو پہلا والا ہے وہ ہے LSA 1. دوسرا والا ٹائپ ہے LSA 2. تیسرا والا ہے LSA 3. اچھا، میں 3/4 لکھنے لگا ہوں. ویسے یہ الگ الگ ہے، ٹھیک ہے، LSA 3 اور LSA 4. اور میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں پھر. اور ایک ہے LSA 5 اور ایک ہے LSA 6. اور LSA 7. ٹھیک ہے. اچھا، میں اس کو ریڈ کر دوں، ٹھیک ہے. اچھا، یہ LSA کے کچھ ڈفرینٹ ٹائپس ہیں جو کہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں نے یہ LSA 6 کو ریڈ کیا ہے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ والا جو ہے یہ ریزروڈ ہے PIM کے لیے، پروٹوکول انڈیپینڈنٹ ملٹی کاسٹ. PIM کے دو ڈفرینٹ موڈز ہیں، ایک ہے ڈینس اور ایک ہے پارسر، جو کہ آپ لوگوں کے کورس میں اس لیول پہ وہ موجود نہیں ہے. تو آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ NP لیول تک یہ اور یہ LSA 1 2 3 4 5 اور 7. 6 جو ہے وہ PIM کے لیے، ملٹی کاسٹنگ کے لیے، یا وہ جو میں نے کہا PIM کے دو ٹائپس ہے، ایک ہے ڈینس اور ایک ہے اسپارسر. اسپارسر اس نہ دیکھا، اسپارسر اور ڈینس. اچھا، آپ ذرا یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں، یہ والا جو LSA ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ہے راؤٹر LSA. ذرا لکھیں، ہاں، راؤٹر LSA. دوسرا والا جو LSA ہے وہ ہے نیٹورک LSA، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا ہے راؤٹر LSA. یہ والا جو ہے یہ ہے نیٹورک LSA. یہ والا جو ہے یہ ہے سمری LSA. 3 and 4 both. ہاں، 3 and 4 بہت. یہ ہے ایکسٹرنل LSA. اب یار یہ نا یہ آپ لوگ آلریڈی پڑھ چکے ہو، ٹھیک ہے نا، کہ یہ آپ لوگوں کے لیے کوئی نیو ٹاپک اس طرح سے نہیں ہے کہ LSA 1 آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہو، یا LSA 2 آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہو، یا آپ لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی پتہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا. تو آپ سب کو اس کے بارے میں پتہ ہے، لیکن آپ لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ یہ کون سا LSA ہم نے پڑھا ہے اور کہاں پہ ہم نے. اچھا، 7 کاپی کے لیے میں یہاں پہ چھوڑ دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. پڑھنا ہم نے آج ہی ہے. پہلے ہم LSA 1 2 3 4 5 کو سمجھیں، پھر ہم بعد میں اس کو بھی سمجھیں گے. اچھا، اگر آپ لوگوں نے نا یہ جو LSA 4 ہے نا اور 3، اس کو میں نے سمری LSA لکھا ہے نا. ویسے آپ لوگ اس کو LSA 4 کو الگ بھی لکھ سکتے ہو، لکھ لو. اور اس کے سامنے LSA 4 کے سامنے آپ لوگوں نے کیا لکھنا ہے؟ ABR سمری LSA. ABR کا تو پتہ ہے نا، وہی ABR LSA. اچھا، کل میں نے کہا تھا کہ LSA کیا ہے OSPF میں؟ راؤٹنگ انفارمیشن اپڈیٹس ہیں، کہ لنک پہ کون سا نیٹورک ایڈورٹائز ہے، لنک اپ ہے یا ڈاؤن ہے. یہ والا جو نیٹورک ہے یہ راؤٹنگ ٹیبل میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ لوگوں نے OSPF چلایا ہوگا، نیٹورک ایڈورٹائز کیا ہوگا، تو ظاہری بات ہے وہ پھر دوسرے راؤٹر کے ساتھ وہ شیئر ہوگا نا، اگر اس پہ بھی OSPF انیبل ہے تو، ٹھیک ہے. تو میں نا ایک ڈائیگرام بنانے لگا ہوں آپ لوگوں کو، جس میں
آپ لوگ بورڈ سے یہ ٹپالوجی بنا دو اور اس میں ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں پھر ایل ایس اے کے ٹائپس. ٹھیک ہے, تو ڈائیگرام ہے آپ لوگوں کا آسان ہے. ٹھیک ہے, بنانا تو ویسے بھی نہیں ہے. تو اچھا, یہ ہے وہی ایک ایریا نہیں, سوری, اٹانومس سسٹم. پھر ہے اس میں یہ ایک ڈفرینٹ ایریا ہے, یہ ایک ڈفرینٹ ایریا ہے, اور یہ ایک ڈفرینٹ ایریا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا, یہاں پہ ایک راؤٹر ہوگا, یہاں پہ ایک راؤٹر ضرور ہوگا جس کے تھرو کیا ہو گیا ہوگا, ایریاز کنیکٹڈ ہوں گے. اچھا, یہاں پہ لیٹ سے یہ ایک راؤٹر کنیکٹڈ ہے, یہاں پہ یہ دوسرا راؤٹر کنیکٹڈ ہے, اور یہاں پہ یہ تیسرا راؤٹر کنیکٹڈ ہے, جو کہ کیا ہوگا, یہ دوسرا اٹانومس سسٹم کو پیچ کرنا. یہ ایک اور راؤٹر ہوگا جو کہ یہاں پہ ہوگا, اور یہ ایریا یہاں پہ. ٹھیک ہے, جہاں پہ ہم نے اسٹیٹک راؤٹ کو ایڈ کیا تھا. پھر اسی طرح سے یہاں پہ اس میں بھی ایک راؤٹر ہو سکتا ہے, لیٹ سے وہ کنیکٹڈ ہے یہاں پہ, تو یہ اس کے ساتھ, یہ اس کے ساتھ, اور یہاں پہ بھی ایک راؤٹر ہو سکتا ہے. پھر یہاں پہ سیم ایک راؤٹر یہاں پہ ہے, ایک راؤٹر یہاں پہ ہے. اچھا, آپ لوگ اب یہ مجھے بتا دیں کہ آپ لوگوں نے آئی پی ایڈریسنگ سب کچھ کیا ہے, اے بی آر کو اے بی آر کا رول مل گیا ہے, ایس بی آر کو ایس بی آر کا رول مل گیا ہے, ری ڈسٹریبیوشن بھی آپ لوگوں نے کیا ہے. تو آپ لوگوں کو پتہ ہے یہاں پہ ایک ڈی آر بی ڈی آر کا الیکشن بھی ہوتا ہے, کل آپ لوگوں نے پڑھا تھا, بالکل تازہ تازہ. تو وہ کہاں کہاں پہ ہوگا, یہ اسے پہلے یہ جو ملٹی ایکسس نیٹ ورک ہے, یہ سوئچ ہے, یہ جو اسٹریٹ لائن میں نے بنائی ہے, یہ سوئچ ہے نا, سیریل کے تھرو کنیکٹ نہیں ہے, ایتھرنیٹ یا فاسٹ ایتھرنیٹ کے تھرو کنیکٹڈ ہے, اس ایریا میں بھی ہو سکتا ہے. اب آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں یہاں پہ ایک نیو راؤٹر کو ایڈ کرنے لگا ہوں, اور ظاہری بات ہے اگر نیو راؤٹر کو میں نے ایڈ کیا ہے وہ ایس پی ایف کا حصہ ہوگا, اس میں کچھ نیٹ ورکس بھی ہوں گے, اپڈیٹس ہوں گی اس کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگوں نے کیا پڑھا تھا کہ ایس پی ایف کی خوبصورتی کیا ہے کہ ہر راؤٹر نے اب اس راؤٹر کے پاس نہیں آنا, نہ اس نے ہر راؤٹر کے پاس جانا ہوگا. جہاں پہ الیکشن ہو گیا ہوگا, لیٹ سے اس کی پریورٹی ہے 150 اور اس کی پریورٹی ہے 100, ایک بنے گا ڈی آر, ایک بنے گا بی ڈی آر. تو کیا ہوگا, اسی طرح سے ہم نے بنایا ہے نا کہ یہ نیو راؤٹر ہے اور یہ وہی ڈی آر. انر کا مطلب نیو راؤٹر. اس راؤٹر نے جو اپڈیٹس یہاں پہ شیئر کی ہے فار دی فرسٹ ٹائم within same area, anything which is originated by a new router is known as LSA1. پھر آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اگر وہ اپڈیٹس اس کے ساتھ آتے تو اس نیٹ ورک میں تو اچھا بی آر کے بھی تو راؤٹنگ ٹیبل میں کچھ راؤٹس ہیں نا, لیٹ سے اس کے راؤٹنگ ٹیبل میں ہے 1 2 3, اس کے راؤٹنگ ٹیبل میں ہے صرف 4, اس نے اس کے ساتھ یہ 4 شیئر کیا ہے, یہ ہو گیا ہے LSA1. اب اس نے بھی تو اپڈیٹس اپنے شیئر کر دی ہے نا, تو یہ 1 2 3 اور 4 شیئر. اب کچھ اپڈیٹس کو اس نیو راؤٹر نے شیئر کی ہیں, کچھ راؤٹس کو اس نے شیئر کی ہیں. تو اینی تھنگ وچ از اوریجنیٹڈ بائی اے نیو راؤٹر از نون ایز LSA1, اینڈ اینی تھنگ وچ از اوریجنیٹڈ بائی اے ڈی آر از نون ایز LSA2. ایک ہے راؤٹر LSA اور ایک ہے نیٹ ورک LSA.
which is originated by a new router یا نیو راؤٹر نہیں, ٹھیک ہے, ادر دین کار میں اچھا یہ اب ادر دین بی آر ٹھیک ہوگا نا, ادر دین بی آر از نون ایز LSA1 یا راؤٹر LSA ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. اب یہ والا جو ہے یہ بھی وہی سیم ہے کہ اینی تھنگ اوریجنیٹڈ مطلب کہتا ہے ایڈورٹائز لکھے ہم لکھ لیتے ہیں, ہاں, اینی تھنگ وچ از originated by BR is known as LSA2 یا نیٹورک LSA. اچھا یہ LSA3 کیا ہے؟ اچھا LSA3 اور اچھا یہ آج کا جو ٹاپک ہے یہ تھیوریٹیکل کنسیپچولی سمجھنا مشکل ہے, ٹھیک ہے نا, کوشش کریں گے کہ ہم آسانی سے کریں. اچھا یہاں پہ ایک نیٹ ورک ہے, لیٹس سے 3000, یہاں پہ 4000. اچھا اس کی بھی ایک راؤٹر آئی ڈی بھی ہوگی نا یار, راؤٹر ہے نا, راؤٹر آئی ڈی تو ضرور ہوگی, وہ صرف کا مطلب ہے. لیٹس سے اس کی راؤٹر آئی ڈی ہے 192.168.200.100, ٹھیک ہے نا. اب آپ لوگوں کو یہاں پہ 3 طرح کے انفارمیشن نظر آ رہے ہیں. اچھا یہاں پہ اسٹیٹک راؤٹس بھی ایڈ ہے وہی 4, ٹھیک ہے نا. اب میں اگر کہوں نا کہ یہ والا اپڈیٹ اور یہ والا نیٹ ورک اس نے جانا ہے یہاں سے نا, کون لے کے جائے گا؟ یہ ABR لے کے جائے گا نا. یس سر. اچھا اب اگر کوئی ایسا, اچھا 2 طرح کی انفارمیشن ہے, ایک یہ ہے اس ایریا کی, ایک ASBR, جو ASBR ہے اس کی راؤٹر آئی ڈی ہے. تو LSA3 وہ LSA ہے جو یہ والے جو نیٹ ورکس ہیں ان نیٹ ورکس کو اس ایریا میں لے کے آنا. LSA4 وہ ایکسٹرنل ہے جو ایکسٹرنل نہیں, جو اس کی جو ASBR کی راؤٹر آئی ڈی ہے نا, ASBR کی راؤٹر آئی ڈی کو لے کے جانے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ LSA4. میں نے کہا تھا نا کہ آپ لوگ ایک یہ جو LSA4 ہے اس کو آپ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ ASBR سمری LSA. تو ایک LSA3 میں کیا ہو کے جائے گا؟ نیٹورک آئی ڈیز جو یہ 3 اور 4 ہیں, اور ASBR 4 میں راؤٹر آئی ڈی آف سوک ASBR یا لوکیشن آف ASBR بھی ہم کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ASBR 4 میں یہی ہوگا اور اس میں یہ ہوگا. اب اگر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ LSA5 کیا ہے, میں نے لکھا بھی ہے ایکسٹرنل LSA, نام سے ہی ظاہر ہے آپ لوگوں کو. LSA5 یہ ہے کہ جتنے بھی ایکسٹرنل راؤٹس ہیں اس کو لے کے آنا یہاں پہ بھی اور یہاں پہ. یہ کیا ہے؟ LSA5 یا ایکسٹرنل LSA. تو آپ لوگ کیا کس طرح سے لکھ سکتے ہو کہ اینی تھنگ وچ از اوریجنیٹڈ بائی anything which is originated by ASBR اور ڈبل سو سے چیز سو کے اوریجنیٹ کی ABR
but two type of information, networks, ٹھیک ہے نا, اور نیٹورکس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے ہمارے ساتھ کیا, راؤٹر آئی ڈی آف ASB. اچھا یہ میں نے کہا تھا نا کہ یہ ٹاپک آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے, تو آپ لوگ سوچیں گے کہ سر ہم نے کب پڑھا ہے, یہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے ابھی تک یہ. تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ یہ والا جو حصہ ہے نا, یہ جو یہ دس دماغ تک ہو رہی الگ مان لگ ٹائم رہ گئی بس زیادہ سوئی کل کا ہو. آج وائس ہوگی آپ لوگوں کی ریکارڈنگ میں, ٹھیک ہے, تو ٹینشن نہیں لینی آپ لوگوں نے. اچھا یہ والا جو حصہ ہے نا, یہ والا اچھا یہ والا جو حصہ ہے, یہ LSA 1 اور LSA 2 یہ راؤٹنگ ٹیبل میں ریپرزینٹ ہوتے ہیں او سے, یاد تو ہوگا آپ لوگوں کو. LSA 3 جو ہے اور 4 یہ ریپرزینٹ ہوتے ہیں OIA سے. LSA 5 جو ہے یہ ریپرزینٹ ہوتے ہیں E1 سوری مطلب OE1 یا OE2. آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو کون سا ٹائپ ریکوائرڈ ہے, تو آپ لوگ وہ کنفیگر کرتے ہو اور وہی ٹائپ آپ لوگوں کو ملتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں نے لکھ لیا ہے یا لکھنا ہے ابھی؟ جلدی جلدی سے لکھ لو, پھر ہم نے جانا ہے لیب کی طرف. اس 5 LSAs کو ہم ویریفائی کریں, پھر ہم نے جانا ہوگا آگے. اب ہے آپ لوگوں کا لیب کہ ہم نے سب سے پہلے ویریفائی کرنا ہے LSA 1 سے LSA 5 تک. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ کر سکتے ہو, بہت آسان ہے. آپ لوگ یہاں پہ آ کے لو جی 3 راؤٹرز ایڈ کر دو, ٹھیک ہے, اور راؤٹر ایڈ کرنے کے بعد 1/0 1/1 اور یہ لو جی 1/1 اور یہ ہو گیا ہے آن. اچھا آپ لوگوں کو میں سیکیور CRT انسٹال کرنا بھی انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں سکھا دوں گا. ٹھیک ہے, کہ وہ تو پیڈ ہے فری میں, آپ لوگ کس طرح سے انسٹال کرتے ہو. جو میں اپنے لیے اپنے لیپ ٹاپ پہ کبھی کبھی یوز کرتا ہوں نا, وہ والا بہت زبردست ہے ویسے. ٹھیک ہے, اس میں بہت شارٹ کٹس بھی ہے, کمانڈز بھی بہت زبردست, اور ہر چیز کا وہ وہاں پہ ہے. تو وہ انسٹال کرنا میں آپ لوگوں کو سکھا دوں گا. سب سے لیٹسٹ بھی دے دوں گا کہ اچھا یہ والا جو ہے یہ لیٹسٹ ہے, جو سا میں خود یوز کر رہا ہوں, تو وہ بھی آپ لوگوں کو مل جائے گا. ورنہ میں ویڈیو بنا لوں گا, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو, اور وہ شیئر کر دوں گا. تو بس کر لیں گے انشاءاللہ. کیا مطلب ہے کہ بات ایک بار جس طرح اس میں پیکٹ ریزن کر دیتے تو اسی طرح سمجھ نہیں سارے ایک ہی بار میں چینج نہیں ہو سکتے. وہ ہوتے ہیں CLI تو ہاں ایک بار چینج کرتے ہیں سارے اس طرح کرتے ہیں. ہاں نہیں اس میں اس طرح سے نہیں ہوگا وہ, اس لیے تو میں نے کہا سیکیور CRT میں دے دوں گا. اچھا یہاں پہ کنفیگر ٹرمینل انٹرفیس FFA 0/0, یہاں پہ IP ہے 10 اچھا 200 ہے, آج 200.100.50.1 255.255.0 اور یہ لو نو شٹ ڈاؤن. پھر انٹرفیس سیریل 1/0 اور IP ایڈریس 1.1.1.1 255.0.0 اور نو شٹ ڈاؤن. ٹھیک ہے, اب آپ لوگوں نے سائن کرنا ہے یہاں پہ بھی. تو کنفیگر ٹرمینل انٹرفیس سیریل 1/0 اور IP ایڈریس 10.112.255.0.0 اور نو شٹ ڈاؤن. اور یہاں پہ ہے جی 1/1 اور IP ایڈریس ہے 211.255.0.0 اور نو شٹ ڈاؤن.
ٹھیک ہو گیا. اب پھر سے انٹرفیس ایف آف اے 0/0 اور آئی پی ایڈریس 200.100.100.1 255.255.255.0 اور نو شٹ ڈاؤن. ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں نے آنا ہے یہاں پہ یہ اچھا. اب یہاں پہ ٹرمینل جی انٹرفیس ایف آف اے 0/0 آئی پی ایڈریس 200 تو یہاں پہ بھی آئی لائن ہو گئی ہے اور نو شٹ ڈاؤن. اور پھر انٹرفیس سیریل 1/1 اور آئی پی ایڈریس ہے یہاں پہ 211.255.000 اور نو شٹ ڈاؤن. ٹھیک ہو گیا. اب آپ لوگ ذرا کہ یہاں پہ ویریفیکیشن سٹارٹ کر دو. ٹھیک ہے کہ کیا ہوا ہے, آئی پی اسائن ہے یعنی آئی پی شو آئی پی انٹرفیس بریف 5 سائن ایکسکلوڈ ڈاؤن. ٹھیک ہے. تو وہ والا جو انٹرفیس ہے وہ اب نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے آپ لوگوں کو ایک طریقہ دکھا دیا تھا کہ اگر آپ لوگوں کا جو انٹرفیس ہے وہ کنیکٹ نہیں ہے تو آپ لوگ یہاں پہ کیا کر سکتے ہو, نو کیپ الائیو. تو یہاں پہ آپ لوگ نا ڈو شو ہسٹری کر کے یہ لو, یہاں سے یہ کاپی کرو اور یہاں پہ پیسٹ کرو. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ بھی پیسٹ. سارے کے سارے انٹرفیسز اب اس ٹائم پہ کیا ہو گئے ہوں گے, اپ ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ لوگ اب سے پھر سے ویریفیکیشن کرنا چاہتے ہو ویلکم. یار غلط لگ ہوا ہے حمزہ نہ دے رہا غلط خچرا شویدا کی یعقوب سے حساب ایکسکلوڈ ڈاؤن. تو یہ بھی اپ ہو گیا ہے اب یہاں پہ. اسی طرح سے یہاں پہ بھی اپ ہو گیا ہے. یہاں پہ مجھے آپ لوگوں کو سامنے نظر آ رہا ہے. تو اب میں نا جلدی سے او ایس پی ایف کنفیگر کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ راؤٹر او ایس پی ایف 1 اور یہ کر دو ڈو شو آئی پی ایلیسز. ٹھیک ہے. نیٹورک 111 اور 000 اور ایریا 1 ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ لوگوں نے اب تحمل سے کام لینا ہے اور بالکل آرام سے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اور 000 اور ایریا 1 سیم ایز یہاں پہ راؤٹر او ایس پی ایف 1 اور ڈو شو آئی پی ایلیسز اور یہاں پہ نیٹورک یہ G112 جو ہے یہ یہاں پہ ہیں. اور اسی طرح سے نیٹورک 2112 کہاں پہ ہے, وہ ہے ایریا 0 میں. ٹھیک ہے. اور 200 یہ بھی ایریا 0 میں ہے. تو بالکل ٹھیک ہو گیا ہے جی. اور اسی طرح سے آپ لوگوں نے آنا ہے راؤٹر 3 پہ. اچھا یہ کام تو آپ لوگ کر سکتے ہو نا. ہاں اچھا. آپ لوگ دیکھ رہے جیسے آپ لوگوں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھ رہے ہو ابھی کہ یہ کام ابھی ہو رہا ہے. یہ ہم نے کیا ہے پہلے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ یہ G000 اور ایریا 0. اب نا راؤٹنگ ٹیبل تو کمپلیٹ ہو گیا ہوگا لیکن یہاں پہ ہم نے جو اور کام کرنا ہے اسٹیٹک راؤٹس 168.0.0 255.255.255.0 ود نل 0 یاد ہے نا. یس سر. اور اس کے لیے یہ جی چینج کر دو 1 ہو گیا ہے.
یہ 2 ہے، یہ 3، ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ اگر میں یہاں پہ دیکھنا چاہوں تو نہیں موجود. کیوں؟ کیونکہ ریڈسٹریبیوشن ہم نے نہیں کیا ہے. دو ڈفرینٹ راؤٹنگ ٹیکنیک ہے، اور زپ پروٹوکول ہے، اسٹیٹک راؤٹنگ پروٹوکول نہیں ہے. اگر رپ ہے تو پھر آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہو کہ دو ڈفرینٹ پروٹوکول. اور آپ لوگوں نے یہاں پہ آنا ہے راؤٹر SPF1 اور ریڈسٹریبیوٹ اسٹیٹک سب نیٹس. پتہ ہوگا نا کہ کیا مطلب ہے اس کا. اور آپ لوگ اب اس کے بعد جب یہاں پہ ویریفیکیشن کرتے ہو تو آپ لوگوں کو یہ نظر آنے چاہیے. ٹھیک ہے، تھوڑا صبر کر کے یہ خود بخود یہاں پہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ لو. ہاں، اب جو آج کا کمانڈ ہے LSA ٹائپس کو ڈیفائن کرنے کے لیے وہ کیا ہے؟ شو IP OSPF ڈیٹا بیس. اور انٹر کرنے کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ راؤٹر لنک اسٹیٹ ایریا 1 میں یہ اچھا راؤٹر آئی ڈی وہی دادا ٹھیک تھا. پھر یہ دیکھ لو نا سمری نیٹ لنک. یہ کون سا LSA ہے پتہ ہے؟ سمری. اچھا راؤٹر والا تو جو ہے نا وہ تو راؤٹر آئی ڈیز ہے. یہ اچھا یہ والا جو ہے میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی جو ہے ہمارے ساتھ سیم ایریا میں ہو، ٹھیک ہے، اور ABR نے ڈسٹریبیوٹ کی ہو تو یا ABR کو کوئی انفارمیشن مل رہی ہے تو LSA 1 2، ٹھیک ہے. وہ تو بار بار آپ لوگوں کو نظر نہیں آتے جب نیو راؤٹر نہیں ایڈ ہوتا اور ایک نیو نیٹ ورک کو آپ لوگ ایڈورٹائز نہیں کرتے تب تک. ہم سمری LSA کو ویریفائی کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھ لو 200 اور 150 یاد ہے نا؟ اچھا آپ لوگوں نے اپنے نوٹ بک میں لکھا ہوگا جو سا میں نے ابھی آپ لوگوں کے وہ اس میں 3 اور 4 سے میں نے آپ لوگوں کو مثال دیا کہ جو یہ 3 اور 4 نیٹ ورک آئی ڈیز ہے یہ ہے LSA 3. سمری LSA نام دیا تھا میں نے ان کو انگلش میں. ٹھیک ہے، پھر یہ جو سمری ABS ہے نا ASB، یہ کیا ہے؟ یہ ASBR کی راؤٹر آئی ڈی نہیں ہے، یہ LSA 4 ہے. لیکن اگر ہم یہ ٹائپ 5 دیکھ لیں یا AS لنک یہ تو یہ ہمارے ساتھ کون ہے؟ ایکسٹرنل راؤٹس ہیں یا نہیں؟ یہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ ہاں یہ ایکسٹرنل ہے تو یہ ہے ٹائپ 5. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ میں نے لکھے بھی ہیں شاید. یہ لو جی، یہ وہی ایکسٹرنل سمری LSA کو میں نے اس طرح کیا کہ یار یہ اس میں ایک نیٹ ورک سے انفارمیشن ہوتے ہیں، ایک میں ہوتے ہیں ASBR کی لوکیشن مین، ASBR کی راؤٹر آئی ڈی. ٹھیک ہے، اور یہ میں نے کہا یہ OIA سے نظر آتے ہیں، یہ جو ہے E1 یا E2. ٹھیک ہے، اب یہ جو LSA 7 ہے یہ کیا ہے؟ یہ بالکل نا ایک الگ ٹاپک ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو آج پڑھتے ہیں یا کل پڑھنا ہے؟ ہاں اچھا ویسے پڑھنا تو آج ہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن بریک کرنی ہے آپ لوگوں نے. ہاں چلو ابھی نا یہ والا ٹاپک پھر میں میرے خیال سے میں کہوں نا اس میں وہ تھوڑا ٹف ہے. ٹھیک ہے، NSA سے ٹف ہیں. جو ٹائپ 1 ٹائپ 2 LSA 1 LSA 2 LSA 3 LSA 4 5 میں کوئی کنفیوژن ہے تو وہ آپ لوگ میرے سے پوچھ لو. کنفیوژن نہیں ہے تو پھر اس میں ہم نے جانا ہے اور ایٹ لیسٹ یہ 1 گھنٹے تک یہ LSA 7 ہے. ٹھیک ہے، گھنٹے سے زیادہ ہو سکتا ہے لیکن کم نہیں ہو سکتا. تو جو یہ والا ہے اس میں اگر کوئی کنفیوژن ہو تو آپ لوگ میرے سے پوچھ سکتے ہو. ہاں یہ ہے LSA 7. تو LSA 7 کو نام دیا گیا ہے NSSA.
اور NSSA کا کیا مطلب ہے؟ ناٹ سو اسٹبی یا ناٹ سو STU یا ناٹ سو اسٹب. اسٹب بھی ہم کہہ سکتے ہیں, ہم اسٹبی بھی کہہ سکتے ہیں, وہی جو سمجھ رہے ہو وہی مطلب ہے ایریا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے نو اسٹبی ایریا. اچھا ناٹ سو اسٹبی ایریا کا مطلب کیا ہے؟ اچھا یہ تو ہاں ناٹ NOT ناٹ. ٹھیک ہے نا. اب دیکھ لو نا, اگر آپ لوگوں نے یہ کہنا ہوگا کہ سر ہم نے تو ابھی تک یہ تو سنا تھا ہم نے کہ اسٹبی اور سوری ایریا کے بارے میں آپ لوگوں نے کیا سنا ہے ابھی تک؟ ایک ہے بیک بون اور ایک ہے ریگولر ایریا. تو آپ لوگوں نے یہی پڑھا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے دو طرح کے ایریاز ہیں. ایریا میں آ کے تو ہم پڑھتے ہیں کہ ایریا میں ہے آپ لوگوں کے ساتھ یا تو ہوگا بیک بون. اچھا میں بی کا لکھ لیتا ہوں, تو بیک بون ہے, یا بیک بون کو آپ لوگوں نے نام دیا تھا ٹرانزٹ کا بھی, یہی ہے نا. اور جس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ ہے ایریا زیرو میں, اور ایک آپ لوگوں نے پڑھ لیا تھا ریگولر ایریا. تو ریگولر ایریا میں آپ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ہے اس کا رینج سٹارٹ ہوتا ہے 1 سے لے کے 4.29 آپ لوگوں کو. اب اگر میں کہوں تو اس میں اور بھی ڈفرینٹ ٹائپس ہے پھر ہمارے ساتھ ایریاز میں اسپیشل ٹائپس ہے. وہ کون سے ہیں پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ ایک والا جو ٹائپ ہے وہ ہے اسٹب ایریا یا اسٹبی ایریا. کیا؟ اسٹب یا اسٹبی ایریا. ایک ہے پھر اس میں ٹوٹلی اسٹب ایریا, TOTALLY ٹوٹلی اسٹب ایریا. اور ایک ہے یہی ناٹ سو اسٹبی یا ناٹ سو اسٹب ایریا. دا ریگولر ایریا کی دیزم خراب اسپیشل ٹائپس. ہاں دا ریگولر ایریا کی دیزم. ہاں اچھا یہ نا اس کا مطلب کیا ہے ویسے اگر میں آپ لوگوں کو بتا دوں تو میں آپ لوگوں کو ایک مثال دینے لگا ہوں. کچھ کنٹریز میں کچھ سٹیز بہت زیادہ ڈیولپڈ ہوتی ہیں جہاں پہ روزمرہ زندگی کی سہولیات بہت زیادہ اویلیبل ہوتی ہیں. پتہ ہے آپ لوگوں کو یہ چیز؟ اگر میں کہوں دبئی تو آپ لوگوں کو پتہ ہے ٹورسٹ کے لیے, جابس کے لحاظ سے, زندگی کے وہ ہر چیز وہاں پہ اویلیبل ہوتا ہے جو آپ لوگ چاہتے ہو. اور آپ لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ دبئی کنٹری نہیں ہے, دبئی ایک خاص شہر ہے, ایریا ہے ہمارے ساتھ. اور دبئی جس کنٹری میں آتا ہے ان کا نام شاید زیادہ تر بندوں کو پتہ بھی نہ ہو, UAE کے یونائٹڈ عرب ایمریٹس یا امارات نام ہے. ٹھیک ہے نا. تو دیکھ لو نا, ہم کہتے اگر ہم میں سے کسی نے جانا ہوگا شارجہ, ان سے پوچھ لو کہاں پہ جا رہا؟ دبئی جا رہا ہوں. وہ اگر جا رہا ہے کسی اور اسٹیٹ میں دبئی میں تو وہ وہی کہے گا میں نے جانا ہے دبئی. کہ ہمارے منہ پہ ہی دبئی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈیولپڈ ہے. اب نا لیٹ سے ہم نے جو اپنا لیکچر سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ یہ جو ایریاز ہیں یہ اسی طرح سے ہے کہ یہ ایک خار ہے, ٹھیک ہے, سٹی ہے. تو یہ ایریا من وہی ایک سٹی ہے, ٹھیک ہے, جس میں اپنے بھی لوگ ہیں اور باہر کے بھی لوگ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. مطلب یہ کہ یہ ایریا کے بھی لوگ آ رہے ہیں تو ان کو کیا ملتا ہے کہ یہ OSPF کے لوگ ہیں لیکن اس خار کے اس سٹی کے نہیں ہے, جس طرح ہم ہیں.
ٹھیک ہے. پھر اگر ہم کسی اور ملک میں جاتے ہیں تو پھر ہم پہ ٹیگ لگتا ہے کہ ہم باہر کسی ایک دوسرے ملک سے آئے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے ویزے کا ایک ٹائپ ہوتا ہے, یا ٹائپ 1 ہوتا ہے یا ٹائپ 2 ہوتا ہے. اپنا یہاں پہ نا بس یہ وہ سٹی ہے کہ ڈفرینٹ سٹی سے بھی لوگ اور یہ لوگ بھی یہاں پہ ہو کے آ رہے ہیں. اب نا مسئلہ پڑ گیا ہے. مسئلہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ ہونے پہ کیا ہوتا ہے, ریسورسز کم پڑ جاتے ہیں. پھر وہاں پہ جابس کی بھی کمی آتی ہے. پھر وہاں پہ لوڈ شیڈنگ بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, بے روزگاری انفلیشن بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, آپ لوگوں نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ کبھی کبھی دبئی کے ویزے بند ہو جاتے ہیں ہفتے 2-3 ہفتوں کے لیے کہ نہیں ہے. پھر اچانک پھر سے ریسورسز پہ کنٹرول پاتے وہ کہ چلو جی اب آ جاؤ. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے یہاں پہ ہے یہ والا جو ایریا ہے, اس میں ہمارے ساتھ ریسورسز کی جو کمی ہے نا, اگر ہم نے اس پہ عبور پانا ہے تو ریسورس مینجمنٹ کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں, اسٹڈی ایریا کو ہم یوز کر سکتے ہیں. اسٹڈی ایریا میں کیا ہوتا ہے کہ 2-3 طرح کے راؤٹ ہوتے ہیں. یہ چیز ابھی سن لو, ٹھیک ہے, او آئی اے اور OE2 یہی ہوتا ہے نا. تو اگر آپ نے اسٹڈی ایریا کنفیگر کیا ہے تو اسٹڈی ایریا میں یہ راؤٹس ختم. پھر کیا ہوگا, کمیونیکیشن نہیں ہوگا. کمیونیکیشن ہوگا, کس طرح سے ہوگا, یہ والا جو ہے نا یہ جگہ ان لوگوں نے کہنا ہوگا یار آپ نا یہ جو آپ کے 2000 راؤٹ ہے یا 2 لاکھ راؤٹ ہے یا 10 راؤٹ ہے, ان کو آپ نے نہیں بیچنا ہے. اپنا ایک سفیر کو بیچ دو, اپنے ملک سے ایک سفیر کو بیچ دو. ہم اس کے تھرو آپ لوگوں سے اپنا وہ جو کمیونیکیشن ہے وہ برقرار رکھیں گے. تو یہاں پہ وہ سفیر کون ہے, پھر یہ ہے وہ سفیر کون ہے. بی آر کا مطلب کیا ہے, ڈیفالٹ راؤٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ 0 0 0 اور 0. ابھی بھی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ لوگوں کے راؤٹس میں ہمارے ٹپالوجی میں 4 راؤٹس ہیں. لیٹس سے یہ 40,000, تو 40,000 کی جگہ پہ اگر ہے تو 40,000 ٹھیک ہے نا, یہ والی ٹھیک ہے, یہ والا ٹھیک ہے نا. اب نا اگر میں آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں یہ پکچر اور بھی, تو چلو چلتے ہیں کلیئر کر دیتے ہیں اب. ٹھیک ہے نا, آپ لوگوں نے یہاں پہ آنا ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ آنے کے بعد جی ٹھیک اسٹارٹ شو. اچھا, شو آئی پی راؤٹ سمری. تو شو آئی پی راؤٹ سمری کے بعد آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ٹوٹل نمبر آف نیٹورکس آپ لوگوں کے ٹپالوجی میں کتنی ہے, 9. اور اس نے کتنی میموری کنزیوم کی ہے, یہ لو اتنی بائٹس کی, کلو بائٹس کی میموری, کلو بائٹ ہے. ٹھیک ہے نا, کلو بائٹ ہے. تو اتنی میموری اس پہ ہم ہیں. جو اس میں 7 راؤٹس ہیں نا وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں OSPF کے تھرو اس کے راؤٹنگ ٹیبل میں. تو آپ لوگوں کو اگر نہیں بھی پتا نا تو آپ لوگ ویریفائی کر سکتے ہو. یہاں پہ آ جاؤ, سمری کو ریموو کر دو اور یہ لو آپ لوگ ابھی کاؤنٹ کر دو 1 2 3 4 5 اور یہ 6 اور 7. ٹھیک ہے, اور 8 اور 9 یہ 2 ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں. اب نا میں نے اس پہ اوور کم کرنا ہے. دیکھ لو اگر یہاں پہ نا 40,000 راؤٹ آپ لوگوں کے ٹپالوجی میں موجود ہیں تو کوئی نہ کوئی اسپیس تو کنزیوم کیا ہوگا نا. یہ دیکھ لو نا, یہ ایک اسپیس نہیں ہے کنزیوم. اب اس کو دیکھ میں کس طرح سے عبور پا لیتا ہوں, کس طرح سے میں ریسورس مینجمنٹ اسٹب ایریا کے تھرو کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اسٹب ایریا کو کنفیگر کرنے کا آسان طریقہ ہے, آپ لوگوں نے آنا ہے یہاں پہ کنفیگر ٹرمینل میں, اور آپ لوگوں نے راؤٹر OSPF 1 لکھنا ہے. اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ایریا 1 اور اسپیس. اچھا یہ نا ذرا یہ دیکھ لو, آپ نے اگر ایریا 0 کیا ہے تو میں نے ایریا 0 لکھ دیا ہے, لیکن اگر میں اسپیس کوشچن مارک کر دوں تو آپ لوگوں کو یہ اسٹب نظر آ رہا ہے
لیکن ایریا 0 کبھی بھی اسٹب نہیں ہو سکتا ہے. یہ پوائنٹ لکھو. انٹرویو میں آپ لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کین وی کنفیگر ایریا 0 از اے اسٹب، تو ہمیشہ کے لیے نو، کیونکہ وہ بیک بون ہے اور بیک بون آپ اسٹب نہیں کر سکتے. ہمیشہ ریگولر ایریا اسٹب ہوگی. اچھا وہ لکھن تو پھر تو میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے کہ ایریا 1 اور یہ میں نے کیا ہے اسٹب. انٹر کرنے کے بعد نائبر شپ ٹوٹ جائے گی. دیکھ لو جی ختم. اب نا دیکھ لو ایریا 1 کو اپنے اسٹب کرنا ہے نا، تو کمپلیٹ ایریا 1 کو اسٹب کرنا. اور راؤٹر 2 بھی ایریا 1 کا ممبر ہے یا نہیں؟ ذرا یہ ٹپالوجی میں دیکھ لو ہے نا. تو آپ لوگ یہاں پہ آ اور یہ والا جو ہے راؤٹر اچھا ہے آلریڈی، تو آپ لوگ ایریا 1 اور یہ بھی اسٹب کر دو. اور یہ لو جی آپ لوگ کی نائبر شپ ابھی بن گئی پھر سے. اور اب میں پھر سے واپس آنے لگا ہوں یہاں پہ. تو میں پھر سے اگر کروں کنفیگر ٹرمینل شو آئی پی راؤٹ، تو آپ لوگوں کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اب آ گیا ہوگا. OE2 کی جگہ یہ چیز نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اچھا اگر میں شو آئی پی راؤٹ سمری کروں تو آپ لوگ دیکھ سکو گے. یہ لو جی 32 سم تھنگ تھا نا، اب 25 تک آ گیا. اب یار آپ نے کہا ہے نا کہ اب بھی مسئلے بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اس مسئلوں کا ایک ہی حل ہے کہ میں نا اب اور بھی اسٹریک کروں اس چیز کو، ٹھیک ہے. اچھا اگر میں 192.168.0.0 کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا چاہوں تو میں کر سکتا ہوں کیا؟ میں کر سکتا ہوں. اگر وہ راؤٹنگ ٹیبل میں موجود نہیں ہے تو ڈیفالٹ راؤٹ تو موجود ہے نا، لیکن وہ تو ہوا میں ہے، نل 0 ہے، تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب اگر میں یہاں پہ نا پھر سے یہ کرنا چاہوں کہ یہ نا یہ جو اور سٹیز سے بندے آ رہے ہیں کہ یار میرے نہ صرف اپنے بندے ہونے چاہیے، اور یہ جو ڈفرینٹ کنٹری ہیں یا یہ جو ڈفرینٹ سٹیز سے ہیں یہ بھی بند کر دوں گا. تو میں نے کیا کرنا ہوگا؟ OIA کو اگر آپ لوگوں نے ختم کرنا ہے تو ٹوٹلی اسٹب کر دو. دیکھ لو نا اسٹب معمولی اسٹب ہوگا، ٹوٹلی اسٹب ہوگا، مکمل ضدی. اب کسی کو بھی یہ آنے نہیں دے گا، ٹھیک ہے نا. تو OIA کس راؤٹر کے تھرو آتا ہے ہمارے نیٹ ورک میں؟ اور اس 2 راؤٹر کا کیا نام ہے؟ ABR. اور ABR جو سا LSA جنریٹ کرتا ہے وہ کون سا LSA ہے؟ سمری LSA. ٹھیک ہے نا. میں نے OIA کو ختم کرنا ہے تو دیکھ لو آپ لوگوں نے پہلے کنفیگر کیا ہے اسٹب ایریا نا، تو یہ ضروری ہے کہ اسٹب پہلے کنفیگر ہوگا. ٹھیک ہے. پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ راؤٹر OSPF1 اور یہاں پہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے کیا جی کہ ایریا 1 اور کوشچن مارک کر دو. تو کچھ آ رہا ہے نظر؟ کیا اسٹب نظر آ رہا ہے؟ صرف اسٹب کر دو. انٹر آپ لوگوں نے نہیں کرنا ہے. یہ لو ڈو ناٹ سینڈ سمری LSA. اور آپ لوگوں کو ابھی پتہ ہے کہ یہ جو OIA ہے یہ کون سا LSA ہے. تو آپ لوگ مجھے بتا دیں اگر آپ لوگوں کو اب LSA کا علم نہیں ہوگا تو آپ لوگ ایریاز ریسورس مینیج کر سکتے ہو؟ کبھی بھی نہیں کر پاؤ گے آپ لوگ. ٹھیک ہے نا. تو میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے کہ نو سم. اور ابھی کے لیے اگر میں کر لیتا ہوں یہاں پہ یار یہ میں نے کس راؤٹر پہ کنفیگر کیا ہے ذرا مجھے بتا دو.
ہاں 1 پہ کیا راؤٹر 1 پہ کیا ہے نا، تو مجھے کس راؤٹر پہ کرنا چاہیے تھا؟ یہ اے بی آر پہ مجھے کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ آ کے یہاں پہ اے بی آر پہ یہ کنفیگر کرو بھائی جان، آپ لوگوں نے خود کہا بھی اپنے منہ سے اور پھر کنفیگر بھی وہاں پہ کیا ہے۔ تو ایریا 1 اور اسٹب اور نو سمری، ٹھیک ہے۔ اور دیکھتے رہو یہ والا جو لائن ہے نا، یہ اگر میں یہاں سے ختم کروں کہ نو ایریا 1 اسٹب نو نو ایریا اسٹب نو ایریا 1 اب ذرا دیکھ لو شو آئی پی راؤٹ سمری، کچھ تو نظر آ گیا ہوگا۔ 1 اور اگر میں شو آئی پی راؤٹ کر دوں تو پھر شو آئی پی راؤٹ کر دوں تو یہ والا لائن اب تو بھی نظر آ رہا ہوگا نا۔ اور اب دیکھ لو صرف اپنے نیٹ ورک کے وہ کنیکٹڈ ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ان کا سفیر موجود ہے نا۔ اب ذرا میں دیکھ رہا ہوں کہ پنگ 200.100.150.1 یہ لو، اور یہ راؤٹنگ ٹیبل میں موجود ہے لیکن ہو رہا ہے کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے اپنا سفیر بھیج دیا ہے جو کہ ہے ڈیفالٹ راؤٹ۔ ڈیفالٹ راؤٹ کو یہاں پہ انجیکٹ کیا گیا ہے۔ اچھا اسٹب ایریا کو آپ لوگ اگر کوئی کہے آپ لوگوں سے کہ ڈیفائن اسٹب ایریا تو کس طرح سے ڈیفائن کرو گے؟ کہ کہو گے اس نے کہا کہ مجھے کہو واٹ از اسٹب ایریا، پھر تو وہ تو اس میں تو اسٹب بھی ہے، ناٹ سو اسٹب بھی ہے، ٹوٹلی اسٹب بھی ہے، تو پھر لکھ آئی ڈیفینیشن آپ لوگوں نے کیا ہے، اور ابھی آپ لوگ آ کے لکھ لو اسٹب۔ تو اسٹب ایریا میں سب سے پہلا والا جو ہے وہ کیا ہوگا کہ اسٹب ایریا جو ہے ہمارے ساتھ ان کا کام کیا ہے؟ ریسورس مینجمنٹ اس تک پہ دیتا ہوں۔ اسٹب ایریا کہ ایل سے 5 can not session enter in OSPF اور کیا اسٹب ایریا، پھر پہلے سے 5 can not generated cannot generated in stub area۔ بات کو اگر میں اور بھی ڈیفائن کروں تو یہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا نہیں ہے کہ نو سوچیں نو ایکسٹرنل یا نو ایس بی آر ان اسٹب ایریا، ٹھیک ہے، کہ اس میں کوئی ایس بی آر نہیں ہوگا، نو اے ایس بی آر ان اسٹب ایریا۔ اور پھر ایک کام اور بھی کیا تھا، ڈیفالٹ راؤٹ is injected injected by ABR۔ پھر ہے ہمارے ساتھ ٹوٹلی
स्टब एरिया। और टोटल स्टब एरिया कौन सा एरिया है? इसमें तो सबसे पहला ये वाली बात आ गई है इसमें, ठीक है। तो ये लिख लो आप लोग के LSA5 कैन नॉट एंटर ये, लेकिन इसमें जो चेंज है ना वो क्या है? वो है कि इसमें LSA5, LSA4 और LSA3 इसमें चेंज ये है, ठीक है। और तो वही पुरानी बात है ना कि इसमें ना तो LSA5 होगा, ना LSA4 होगा और ना LSA3 होगा। OIA भी ख़त्म होगा, ASBR की राउटर ID भी नहीं होगी और अनसैम्पल और समरी LSA को आप लोगों ने ख़त्म किया, ठीक है। तो यही है। और ये भी सेम है कि ये नो ASBR, इसमें ASBR नहीं होगा। और यही कि डिफ़ॉल्ट इज इंजेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट राउट इज इंजेक्टेड बाय ABR। बस। अब जो दूसरा है वो क्या है? NSSA नॉट सो स्टबी एरिया। ये क्या है? हाँ ना ना नोटोल की ख़त्म ना शुरू एक्सटर्नल पर टोटल स्टब किश्ता हाँ नॉट सो स्टबी एरिया दे खुदो नमना दे जिद्दी दे खुदो नमना दे दर से कंप्रोमाइज कई वस गोर जवे मा चाली दे क्लास तंग राजी अवाली वही चीज़ दर समसा संग बराजी दिया वाली वक्पल बेस बदली और संग बे बदली हाँ हाँ ना ना अजीब ना सीरियस होता है माली बाबी आसान करा दी ना ना गेस्ट न जाए चाली पर असर राजी ना बेस चेंज करके आएगा। तो किस तरह से? बोरका की बराजी कुछ ना कुछ इनकेप्सुलेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो ये वही है। इसमें मैंने यही कहा है कि LSA5 तो फिर भी नहीं होगा, ठीक है। ये लिख दो ये वाला यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ना ये OSPF कैन नॉट एंटर इन NSSA, ठीक है। और ये वाला जो है ना, अच्छा फिर इसमें है दूसरा लाइन क्या कि LSA5 जो है LSA5 can be generated by ASBR in the form of LSA7। और आप लोगों को LSA7 का पता है कि ये क्या है, तो ये वही है जो और ASBR is present in NSSA। ये लिख लो, इसके साथ ही लिख लो कि ASBR जो है is present in SSA। और जो थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन को मैं अभी नहीं लिखने लगा हूँ, वो मैंने हाइड किया इसी तरह से। तो अच्छा ये ना ये NSSA को समझने के लिए आप लोगों को 2 मिनट बस नहीं 2 मिनट
2 منٹ آپ لوگوں نے بالکل فوکس سے مجھے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے نہیں بورڈ کو. تو یہ والا جو ہے نا اس ٹائم پہ ہم نے کہا ہے کہ یہ والا جو راؤٹر ہے اسی ٹائم پہ اب یہ بھی ہو گیا ہے کیا؟ اب اگر یہ اتنا ہے نا سٹی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا تو اپنا بھی ایئرپورٹ ہونا چاہیے نا. ہم نے کہا تھا نا کہ ایس بی آر ایئرپورٹ کی طرح ہے جس کے تھرو باہر سے راؤٹس آتے ہیں ہمارے نیٹ ورک میں. تو بن گیا ہے ایئرپورٹ بھی اب. اور یہاں پہ جو راؤٹس ہیں وہ میں لکھوں کہ وہ ہے لیٹس سے 220 220 220 100.0 اور ایک یہ ہو گیا ہے 220.150.0 ہو گیا ہے. اور یہاں پہ ایک ہو گیا ہے 350.100. اچھا آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کہنا ہے، یہ جلدی جلدی سے لکھ لو، کچھ بھی نہیں کہنا ہے، بس اس سے میں تو نکل آ رہا وہ لکھیں درجے کے اشاروں میں. اچھا سایڈ تشم داولی کے زر شاب غدا پن جوڑ گئی چن رازو ورلہ اس کو نا یہ جو سٹیز ہے ایئرپورٹ کا ہے اس کا بھی میں دے دیتا ہوں. ایک اور ایگزامپل میں بتا دوں آپ لوگوں کو. یار ایک نا اسٹڈی ایریا ایک والد ہے، ٹھیک ہے، جس کو یہ تھا کہ میرے گھر میں باہر سے کوئی بھی مہمان نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، مہمانوں پہ پابندی تھی. حالات سخت ہونے پہ انہوں نے کیا کیا، آپ لوگوں کے کزنس کو بھی بند کیا، ٹھیک ہے، کہ جو میرے بچوں کے وہ کزنس ہیں ان لوگوں نے بھی نہیں آنا ہے، بس جو میرے کنیکٹڈ ہیں میرے بچے ہی میرے گھر میں پورے. اب یہ والا جو ہے نا NSS ہے، یہ وہ باپ ہے جو کہ ضدی ہے لیکن اتنا بھی ضدی نہیں ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ میرے گھر میں تو اسٹبی تو ہے نا، ہے بھی اسٹب. اچھا جہاں پہ اسٹب آئے گا نا آپ لوگ سمجھ جاؤ کہ وہ ایکسٹرنل راؤٹ سے الرجی ہے ہی ہے، ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ جو یہ ایکسٹرنل راؤٹس آ رہے ہیں، جو مہمان آ رہے ہیں، ان کو یہاں پہ ہی روکو، بالکل بھی یہ میرے گھر میں نہیں آ سکتے. لیکن جو اس کے سائڈ سے آ رہے ہیں یہ بھی تو مہمان ہو کے جا رہے تھے نا، تو یہ دوگا ہے یہاں پہ. یہ تو نہ کسی کو مہمان کو آنے دے رہا ہے نہ کسی کے گھر میں مہمان ہو کے جانا چاہتا ہے. لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہیں جن کو جانا ہے باہر، تو وہ لوگ کس طرح سے جاتے ہیں، پھر اپنے اوپر ان لگا کے جاتے ہیں. یہ نا ای کے جگہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا E1 E2. اب LSA7 تو یہی ہے، یہ تو LSA5 ہے نا، انکیپسولیشن آف LSA5 ہے ایکسٹرنل راؤٹس میں. اب نا یہ N1 بھی ہے اور N2 بھی ہے. اب یہاں سے جو ایکسٹرنل راؤٹس ہو کے جا رہے ہیں وہ پہلے بائی ڈیفالٹ کس اسٹیپ میں تھے، LSA5 میں. ان پہ انکیپسولیشن ہو رہی تھی کس چیز کی، LSA5. اب ان پہ انکیپسولیشن ہوگی کس کی، ناٹ سو اسٹڈی ایریا کی انکیپسولیشن ہوگی، N کی انکیپسولیشن ہوگی. اچھا میں ایک اور چیز بھی بتا دوں آپ لوگوں کو کہ دیکھ لو نا یہاں پہ بھی ایئرپورٹ ہے وہاں پہ بھی ایئرپورٹ ہے. اب نا اگر یہ سٹی اپنے ایئرپورٹ کو بند کر دے گا، وہاں سے تو آلریڈی اس نے بلاک کیا ہے، تو معیشت کو بہت بڑا دھچکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. معیشت خراب بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ ایئرپورٹ اوپن بھی ہوگا
لیکن کوئی آئے گا نہیں. لیکن جو آ رہے ہیں یہاں پہ تو وہ وہی نا جو جس طرح سے ہمارے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سمندروں کو پار کر کے ہم جائیں گے اور وہاں پہ پھر چپ چپ کے ہم گھومیں گے پھریں گے تو بس وہاں پہ وہ ہو جائے گا پھر ہم ٹھیک ہو جائیں گے. تو اسی طرح سے ان لوگوں نے جب آنا ہوگا یہاں پہ تو یہ ان کے اوپر ہی آئے گا. ان پہ انکیپسولیشن ہوگی این کی این ایس ایس اے کی انکیپسولیشن ہوگی اور ای کو یہ وہاں پہ ہی روک دے گا کہ یار بائی کی وہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ خبر ابانی کوئی کنفیوژن ہے اس میں؟ چلو تو یہ کنفیگر کس طرح سے ہوگا. سب سے پہلے تو جو آپ لوگوں نے کنفیگر کیا ہے اسٹب اور نارتھ کو اسٹب ایریا آپ لوگوں نے کنفیگر کیا تھا نا, ان کو اڑا دو. یا تو اچھا یہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ آپ اسٹب بھی کنفیگر کرو گے اوپر جا کے نارتھ کو اسٹب بھی کنفیگر کر دو. نہیں, اسٹب کنفیگر کیا ٹوٹلی اسٹب کنفیگر کر دیا آپ نے, وہی سیم ٹائپ تھا. اب نارتھ کو اسٹبی ایریا جو ہے میں نے کہا یہ ایل ایس ایس 7 ہے. اسٹب اور ٹوٹلی اسٹب ایل ایس ایس 7 میں نہیں ہے, ایل ایس ایس 7 ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے جو کہ وہ ہے این ایس ایس ہے. ٹھیک ہے نا. تو کنسیپٹ سمجھنا ضروری تھا کہ یار اچھا اسٹب ایریا بھی ہے, ٹوٹلی اسٹب ایریا بھی ہے. کویشچن انٹرویو میں پوچھا بھی جا سکتا ہے آپ لوگوں سے کہ واٹ از اسٹب ایریا. ٹھیک ہے نا. تو یہ کس طرح سے ہوگا؟ سب سے پہلے تو آپ لوگ اپنے کنفیگریشن کو ختم کر دو. تو ختم کس طرح سے ہوگا؟ آپ لوگوں نے راؤٹر پہ اور راؤٹر 1 میں آپ لوگوں نے کیا کر دیا کہ کنفیگر ٹرمینل اور انیبل راؤٹر او ایس پی ایف 1 نو ایریا 1 اسٹب ٹوٹلی اسٹب بھی ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے اس ٹائم پہ. اور اسی اپنا ذرا ویریفیکیشن شو آئی پی راؤٹ تو راؤٹس کمپلیٹ ہیں نہ راؤٹ ہونے جی کم دی اگر زمین سرا سری پورا. اب یہاں پہ بھی میں کچھ راؤٹس کو ایڈ کرنے لگا ہوں کہ کنفیگر ٹرمینل آئی پی راؤٹ پھر اس کے بعد ہم نے میموری کو ویریفائی کیا تھا جو ٹوٹلی اسٹب کنفیگر کرنے کے بعد. آپ لوگ ویریفائی کر لینا پھر میں نے تو نہیں کیا ہے, کیا ہوگا یہ دیکھ لو. ٹھیک ہے. تو اب اگر میں ویسے اب پھر سے میں ویریفائی کروں کہ ڈو شو آئی پی راؤٹ سمری تو دیکھ سکتے ہو کہ وہی ریسورسز یوزڈ میں ہے. تو اب نا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آئی پی راؤٹ 220 ہاں 100.0 255.0 اور یہ ہوگا نل 0 اور اسی طرح سے یہ 150. ٹھیک ہے. اور یہاں سے آپ لوگ آ کے راؤٹر او ایس پی ایف 1 کر دو اور ری ڈسٹریبیوٹ کر دو کیا اسٹیٹک سب نیٹس. اب یہ تو راؤٹر 1 کے ساتھ اسٹیٹکلی ہے نا, تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ لو ذرا شو آئی پی راؤٹ کر کے تو یہ لو جی اسٹیٹک راؤٹس ایڈ ہو گئے ہیں. اب نا آپ لوگوں نے راؤٹر 2 پہ اور راؤٹر 2 پہ ذرا یہ بھی ویریفائی کر دو آپ لوگ. تو شو آئی پی روٹ کر کے تو آپ لوگوں کو اب اس کے بعد کچھ اور بھی راؤٹس نظر آنے لگے ہیں جو کہ بالکل اینڈ پہ ہے. ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے, آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ان راؤٹس کو ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے. کہ یہ راؤٹس یہ جو اے بی آر ہے اس کے تھرو ہو کے جائے لیکن اینڈ سے, اور یہ باقی جو سارے راؤٹس ہیں یہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. تو کنفیگریشن کس طرح سے ہوگی؟
आप लोगों ने करना है क्या, NSSA को कॉन्फ़िगर करना है आप लोगों ने। तो किस तरह से कॉन्फ़िगर करोगे, आसान है। राउटर 1 में जाके फिर OSPF फिर अच्छा चलो इसमें ना थोड़ा ट्रिक है, मैं ना यहाँ पे करने लगा कॉन्फ़िगर टर्मिनल और फिर आप लोगों को राउटर OSPF में लेके आया हूँ मैं, ठीक है ना। और फिर मैंने किया है कि एरिया 1 स्पेस क्वेश्चन मार्क करके देख लो जरा, NSSA नज़र आ रहा है आप लोगों को, ज़रूर आ रहा होगा, कहाँ पे है, हाँ हाँ ये है NSSA, ठीक है ना। और इसी तरह से सेम आप लोगों ने आना है यहाँ पे, और यहाँ पे भी ज़रा वेरीफाई कर दो कि यार पाबंदी तो यहाँ पे लगानी थी ना हमने एरिया 1 पे ही, ठीक है। तो राउटर OSPF 1 और एरिया 1 और NSSA, बस थोड़ा वेट करो, ठीक है। अब क्या होता है तो देखते रहना फिर कदाच जुने रावड़ी दी आफिस्ता अदम ये लसम ये चराग था वो खराबों में बेगुजारा हमारे लड़बे ज़माना में ना हुआ अली के रिश्ता करो पखाने ज़माना ज़रा देख लेते हैं कि क्या हो गया होगा। तो आप लोगों ने शो IP राउट करके तो आप लोगों को कुछ तो नज़र आया होगा। वालेकुम सलाम गाली दी था देर वक्ती मरा गई है तो अब यहाँ पे OIA डिफरेंट एरिया से नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये भी डिफरेंट एरिया से नज़र आ रहा है, ये भी स्टैटिक राउट भी मौजूद है, ठीक है ना। ज़रा जाके दूसरे राउट पे देख, कुछ तो नज़र आया होगा यार। ज़रा मैं आप लोगों को ना राउटिंग टेबल पे समझा दूँ यहाँ पे। अच्छा मैं ये समझा रहा था आप लोगों को कि यार देख लो और इन लोगों को तो पता नहीं, मैं तो वैसे भी जा रहा हूँ ना, करो नहीं वहाँ पे मैं उसमें बोल रहा हूँ कि मैं तो वैसे भी जा रहा हूँ, अब मैं कंटिन्यू करूँगा तो फिर होगा ही नहीं, मुझे भी सुकून चाहिए। हाँ क्या जुख ना दास दिलता दसी टूसा टूसा के ना गम की राजी इतने सही है वो। हाँ ये सर जूम चलो मैं ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इसके साथ तो ये दो स्टैटिक राउट है ना, ये तीन जो है हमारे साथ, एक ये और दो ये डिफरेंट एरिया से हैं, ये कनेक्टेड है, ठीक है ना। और स्टैटिक राउट का भी यही मतलब है कि ये भी कनेक्टेड है इसके साथ, ठीक है ना। लेकिन वो एक्सटर्नल राउट्स आ रहे थे वो कहाँ पे चले गए। अच्छा उसका कोई नुमाइंदा है यहाँ पे, वो डिफ़ॉल्ट राउट इंजेक्ट हुआ है। 3 नंबर पॉइंट याद करो ज़रा, इन सेम सॉरी स्टब एरिया में और उसमें स्टब एरिया में कि अ डिफ़ॉल्ट राउट इज़ इंजेक्टेड बाय ABR। अब यहाँ पे ABR पे तो कुछ और किया है ABR ने, ये ज़रा देख लो कि ये जो स्टैटिक राउट एरिया 1 से बाहर जा रहे हैं तो इसमें इनकैप्सुलेशन हो गई है किस चीज़ की, N2 की। N2 यहाँ पे मौजूद होगा OSPF NSSA एक्सटर्नल राउट टाइप 2, वही चीज़ है ना। टाइप 2 के लिए कैलकुलेशन नहीं होगा, डिफ़ॉल्ट मेट्रिक क्या है 20 है, ठीक है। अच्छा और जो ये क्या है 1 है उसमें सीड मेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। अब SPF कैलकुलेशन होगा, SPF कैलकुलेशन नहीं होगा, SPF कैलकुलेशन होगा, SPF कैलकुलेशन नहीं होगा, 2 में नहीं होगा, 1 में होगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आके आप लोगों को शो करूँ तो यहाँ पे आप लोगों को फिर ये जो दो राउट्स हैं ये किस तरह से नज़र आएंगे, हाँ N2 ने E2, ये देखो कहाँ तक कन्फिगर है, कहाँ तक कन्फिगर है। ये तो आप लोगों की टोपोलॉजी कुछ इस तरह से नहीं है, ये लो ये एक है फिर ये ना दूसरी है, ठीक है।
تو اس نے اپنے اس راؤٹر کو دھوکہ دینا ہے کہ میں تو یہاں سے جا رہا ہوں یہاں پہ، لیکن میرے جانے کا جو انداز ہے وہ E2 نہیں ہے، ایکسٹرنل راؤٹ نہیں، میں N2 ہوں۔ یہاں سے جانے کے بعد وہ جو آپ نے برقع پہنا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ اور جو یہاں سے ہو کے آ رہے تھے تو وہ ہے، وہ نہیں ہے، سوری، وہ تو ایکسٹرنل راؤٹ تو بالکل بند کیا ہے ان لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ تو شعیب راؤٹ سمری کر کے آپ لوگوں کو ابھی یہ والا امپیکٹ بھی نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ اگر میں یہاں پہ آ کے کر شو آئی پی راؤٹ سمری، تو لو جی، اچھا یہ کون سا راؤٹ ون ہے نظر آ، اچھا اگر آپ لوگوں نے، آپ لوگ کے کورس میں یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، زیادہ تر آپ لوگوں نے اگر یوٹیوب پہ دیکھ لو گے، مجھے نہیں لگ رہا ہوگا کہ کسی نے اس کو ایکسپلین کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر او آئی اے کو آپ لوگوں نے بند کرنا ہوتا ہے تو ایک تھا نا اسٹب ایریا، ایسے، پھر ایک تھا ٹوٹلی اسٹب پی ایس اے، پھر ایک تھا یہ تو یہاں پہ ختم۔ پھر اگر اے بی آر، اف وی ہیو ملٹیپل اے بی آر، پھر یہ کام نہیں کرے گا۔ پھر آپ لوگوں نے جانا ہے ایل ایس ایس 7 پہ، پھر ہے این ایس ایس اے، تو اس طرح سے ایک اور بھی ہے کہ ٹوٹل ضدی بن جائے گا، یہ کہے گا مجھے ای سے نہیں، مجھے او آئی اے سے بھی الرجی ہے، یہ بھی ختم کر دو، تو ٹی ٹوٹلی ناٹ سو اسٹبی ایریا بھی ہے، یہ بھی ایل ایس ایس 7 ہے جس میں یہ اور یہ والا راؤٹ بھی نہیں ہوگا، او آئی اے والا راؤٹ نہیں ہوگا۔ تو آپ لوگ خود جا کے آج ٹرائی کرو، پریکٹس کرو، اسپیس کوشچن مارک کا تو پتہ ہو گیا ہے نا آپ لوگوں کو۔ اچھا مجھے ایک اور بات کہ اس راؤٹر میں تو ان لوگوں کا نمائندہ بھی نہیں ہے، تو پھر آپ لوگ لے کے آ سکتے ہو، آپ لوگ لے کے آ سکتے ہو، کہاں سے آ کے یہ لو جی، آپ لوگوں نے آنا ہے کنفیگر ٹرمینل میں، راؤٹر او ایس پی ایف میں آنا ہے آپ لوگوں نے، یہ لو جی، اور اس کے بعد ہو گیا ہے کیا، ایریا 1 این ایس ایس اے اسپیس کوشچن مارک، یہ کچھ نظر آ رہا ہوگا، نہیں صبر، یہ جو نو سمری ہے نا، یہ تو یہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے، یہ کیا ہے، سس پارکنگ آواز نہ راضی، اچھا تو یہ کیا ہے، یہ وہی ٹوٹلی ناٹ سو اسٹبی ایریا ہے۔ اچھا یار اس کو ذرا نا ایک پکچر لو یا اس کی، یا اپنے نوٹ بک میں نوٹ کر دو کہ یہ والا جو اگر ٹوٹلی ناٹ اسٹبی ایریا آپ لوگوں نے کنفیگر کرنا ہے تو آپ لوگوں نے کیا لکھنا ہے یہاں پہ، نو سمری۔ چلو میں نہیں انٹر کرنے لگا ہوں، آپ لوگ پھر کر لینا میں جا کے اس طرح سے پریکٹس، ٹھیک ہے۔ اچھا لیکن اگر میں انٹر کیا ہے میں نے، اس کو کر دو کنٹرول اے، اور یہ کرو نو، اور یہ کرو جی، یہ ان سے صرف مجھے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب نا اگر آپ لوگوں نے ڈیفالٹ روٹ کو انجیکٹ کرنا ہے تو کر سکتے ہو، وہ کس طرح سے ہوگا، یہاں پہ یہ ڈیفالٹ والا نظر آ رہا ہے، ڈیفالٹ انفارمیشن اوریجنیٹ، یہ والا راؤٹنگ ٹیبل دیکھ لو ذرا پہلے پھر سے ایک دفعہ، پھر سے دیکھ لو، شو آئی پی راؤٹ، سوری سمری نہیں، یہ ہے کوئی ڈیفالٹ راؤٹ، اچھا یہ اپنا میٹر کر دیتا ہوں، تھوڑا ویٹ کرو 10 سیکنڈ، پھر ویریفائی کرو، تو چلو جی آ گیا ہے، یہ لو،
ہاں ایڈٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا بائی ڈیفالٹ، یہ نہیں ہوتا، یہ آپ پہ ہوتا ہے کہ ایف ایڈمنسٹریٹر کو چاہیے ہوتا ہے تو کر دیتا ہے، ورنہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا تو اپنا بھی اے بی آر ہے نا، وہی کہ ملٹیپل اے بی آر میں نہیں ہوتا کہ شاید وہ کئی باہر سے اس کو جا کے کمیونیکیٹ کر سکیں، ٹھیک ہے، بارو بار کمیونیکیشن۔ تو پوائنٹ نمبر 5 یہ کیا 3 نمبر پوائنٹ کہ ڈیفالٹ راؤٹ آپ لوگوں نے خود ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس طرح سے لکھنا ہے کہ ڈیفالٹ راؤٹ از جنریٹڈ بائی ایڈمنسٹریٹر، ڈیفالٹ راؤٹ از generated by administrator TRATOR administrator کلا if required اچھا یار یہ نا زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی ریلیٹڈ ہے، تو آپ لوگوں نے بالکل بھی نہیں آنا کسی کے باتوں میں، اور سیکیورٹی ریلیٹڈ ہے تو ہم نے تو یہ بھی سنا تھا نا کہ ڈیفالٹ راؤٹ کیا ہوتا ہے، وہ ہر آئی پی ایڈریس کے ساتھ کمیونیکیشن کر سکتا ہے، تو یہ کوئی سیکیورٹی ریلیٹڈ نہیں ہے، صرف اور صرف جو مین پرپس ہے وہ ہے ریسورس مینجمنٹ، لیکن یہ ایک بدنما ریسورس مینجمنٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے پہلے کہ میں کلاس کو ختم کر دوں، ایک 5 منٹ ٹائم آپ لوگ مجھے دو اور میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز سمجھا دوں، اگر یہ بدنما ہے تو پھر اچھا کیا ہے، ہاں پھر اچھا بھی ہوگا نا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ تو وہ اب دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نا ذرا اگر میں آپ لوگوں کو کہوں جو یہ بدنما ہے نا اور جو اچھا والا ہے، وہ اچھے والے کا نام کیا ہے؟ راؤٹ سمرائزیشن۔ اور دیکھ لو نا راؤٹ سمرائزیشن آپ لوگوں کے کہاں پہ یوز ہوتا ہے پتہ ہے؟ وہی نہیں کی ڈیفالٹ راؤٹ ہے Yes. Valid point? No, it's also point. No. اچھا جو ابھی ٹاپک ہے نا آپ لوگوں کا وہ ہے راؤٹ سمرائزیشن۔ کہ ملٹیپل راؤٹس ہوگی ان کی ایک سمری آپ کو اس طرح سے ہے نا، یہ ملٹیپل راؤٹس تھے، یاد رکھنا مطلب کو یہ ملٹیپل راؤٹس تھے، ان کی سمری ہم نے یہاں پہ بھیج دی کہ 0 0 0 0، لیکن پھر میں نے کہا یہ ایک بدنما ہے 0 0 0 تو ہر کسی کے لیے ہے، وہ تو اگر یہاں پہ 5 6 7 ہے بھی نہیں ان کے لیے بھی ہو گیا ہے، رستہ تو کھل گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بیسٹ وے آف راؤٹ سمرائزیشن ہے وہ کیا ہے، میں نا آپ لوگوں کو ایک ٹیکنیک بتانے لگا ہوں، لیٹ سے یہاں پہ ہے یہ لو جی ایک بندہ ہے 1 2 3 4 5 5 پہ کتنے ہوتے ہیں 1 2 3 4 5 لوگ شپد نا، پھر ایک ہو گیا ہے یہ، پھر ایک ہو گیا ہے یہ لو جی، زبردست مثال بنا دیا ہے میں نے، کیا یاد رکھو گے آپ لوگ؟ سیریسلی میں تو سوچ رہا تھا کہ میں کیا کیا لکھ دوں، علی کا میں سوچا تھا علی کے ساتھ پھر کوئی میچ ہی نہیں ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، نعمان کا سوچا تو پھر وہ میچ نہیں ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھ لو اپنے نام کے ساتھ کتنے میچنگ اور بھی ہے بہت زیادہ، لیکن وہ بھی میں نہیں لکھنے لگا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ بہت ہے۔ اچھا نہیں جمال تو میرے بھائی کا نام ہے ہی، جواد نہیں ہے ہمارے فیملی میں کوئی، تو بچولا دس نمونہ قدم کنا صحابیان والا او نبیان والا کی انشاءاللہ دا میرے وقت دا کیا
जमाल मेरे छोटे भाई का नाम है। नहीं मैं बोल वही करते हैं समाज पर कोई तो तरह में और फिर तरह भी हो सकते हो जा हर से बोले बोला बात है अच्छा अब ये ना ये देख लो इसमें एक और भी चीज होनी चाहिए ये एक प्रीफिक्स है ये भी एक आईपी है ये भी एक आईपी है सबनेटिंग 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 इन सब में जाना है ईथरनेट 0 ईथरनेट 0 ईथरनेट 0 तब पॉसिबल है कि हम इसके समरी पे पहला रूल क्या है कि जो इंटरफेस है ना एग्जिस्टिंग इंटरफेस जिस इंटरफेस पे इस टॉपिक ने एग्जिस्ट होना है वो सेम होना वो सारे मेरे जीरो है या नहीं ठीक है तो ठीक हो गया वो सारे ईथरनेट 0 पे है या नहीं ये ठीक है लेकिन अगर इसमें एक है ईथरनेट 1 पे एक है ईथरनेट 2 पे और एक है ईथरनेट 0 पे और फिर आपने कहा जी इसका समरी भेज दो तो आपसे कोई बड़ा बेवकूफ़ फिर है ही ठीक है ना सही शो होता गूगल का नहीं मैंने आपको नहीं कहा है वैसे ही मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ कि अगर किसी ने भी ये सोचा तो वो यही होगा ठीक है अब करना क्या है हमने कि हमने देखना होता है हमेशा के लिए लॉन्गेस्ट मैच को लॉन्गेस्ट मैच को अच्छा ये जरा देख लो जे 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 सेम है या नहीं फिर ए भी सेम है या नहीं लेकिन ये मैच नहीं हो रहा है तो इस वजह से ये अब क्या हो गया है अब ये वाला जो है ना जे ए स्लैश 2 के साथ आप क्या कर सकते हो जा सकते ये मैंने क्या क्या हाँ कम बेच सेम लेगी एला हमारा कंसेक्यूटिव कांस्टेंटली दाना ची पमेल्स की बंसरा शिबिया बिया सेम शिबिया बिया राश ठीक ना अच्छा आप लोगों ने ये क्या किया है ये वाला जो मेथड है ये क्या किया है आप लोगों ने समरी भेजी है लेकिन आप लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था और वो कंसेप्ट था ये वाला याद है इसके दो टाइप थे एक था सबनेटिंग क्या किया था आप लोगों ने नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स को ज्यादा इंक्रीज किया था आप लोगों ने लेकिन एक और भी चीज है जो कि वो है सुपरनेटिंग अगर हम लोग ज्यादा कर सकते हैं तो हम घटा भी सकते हैं तो ये मैंने नेटवर्क बिट्स को घटाया नहीं है बिल्कुल कर सकता हूँ सब कुछ पॉसिबल है मैंने कहा था ठीक है तो आप लोग अगर ज्यादा कर सकते हो तो आप लोग कम भी कर सकते हो ठीक है तो ये मैंने क्या किया है डिक्रीज किया है नंबर ऑफ नेटवर्क्स ठीक है तो ये है समरी अब ना अगर मैं वो वाले जो राउट्स है उसमें मैं इंप्लीमेंट कर दूं तो शायद और भी आप लोगों के लिए आसानी हो ठीक है तो इसको मैं साफ कर दूं अभी जल्दी से लिख लो ये ना अच्छा ये जो हेडिंग है ना ये जरा राउट समराइजेशन फिर ये लिख लो फिर ना ये लिख लो कि हमने ये सुपरनेटिंग किया है और फिर ये समराइजेशन करो जल्दी से और ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि आप लोगों ने ये यहाँ पे जरा देख लो मैं बोल रहा कि आप लोगों का जो इंटरफेस है जिस पे ट्रैफिक एग्जिस्ट होता है वो सेम होना चाहिए फिर आप लोगों ने उसमें से लॉन्गेस्ट मैच को देखना है बस ठीक है जल्दी से करो फिर मैं एक आप लोगों को मैं करके दे दूंगा फिर कुछ आप करूँगा होते हुए ठीक है longest way for क्या सर longest صبر आप बस ठीक था सही हो या उधर तो कौन है आप सिर्फ लॉन्गेस्ट मैच लिख लो बस अभी तो शुरुआत और हमारा काम भी हो जाए ठीक है तो यहाँ पे है 192 168 0.0/24 192 168 192 168
1.2.0/24 اور 192.168.3.0/24. اب نا آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، میچنگ کرنی ہے آپ لوگوں نے نا. آپ لوگوں کو پتا ہے یہ سیم ہے، یہ سیم ہے، سیم ہے، سیم ہے. یہ بات تو ختم ہو گئی. کمپیریزن کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں ہمیں. شارٹ کٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی سیم ہے، یہ بھی سیم ہے، یہ بھی سیم ہے، یہ بھی سیم ہے. مطلب یہ دو تو بالکل سیم ہے. ان کی تو کوئی کمپیریزن ہم نے کرنی، ہم کریں گے بھی تو ٹائم ویسٹ ہے. پھر چینج کہاں پہ ہے؟ یہ والا جو آبجیکٹ ہے نا اس میں چینج ہے. ان کی بائنری بناؤ. 0 کی بائنری کیا ہے؟ 1 2 3 4. 0 کی بائنری کیا ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 کی بائنری کیا ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 2 ہے اور پھر 3 ہے. اب کرو میچ ہو رہا ہے، یہ بھی میچ ہو رہا ہے، یہ بھی میچ ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی. لیکن یہاں پہ چینج یہ دو تو میچ ہو گئے تھے، لیکن یہ تو یہ بھی تھا. تو یہ دو روز ایکسکلوڈ. یہ ہے سپر نیٹنگ. آپ نے نیٹ ورک کو ڈیکریز کیا ہے، ٹھیک ہے نا. کس طرح سے ڈیکریز کیا ہے؟ اب کاؤنٹ کرو. یہ 1 2 3 4 5 6 سوری 6 ہے. اور ان سارے کے ساروں کا ڈیسیمل کیا ہوگا؟ یہ جو سارے ہیں نا یہ کیا ہے؟ ڈیسیمل ان کا کیا ہوگا؟ 0 ہوگا نا. تو آپ نے یہ کیا ہے 192 168 اور یہاں پہ یہ ڈیسیمل پیسٹ کر دو تو یہ ہو گیا ہے 0 اور یہ بھی ہو گیا ہے 0. لیکن یہاں پہ اب کیا ہوگا؟ دو روز جو ہے وہ سیم ہے نا. تو 24 minus 2 ٹھیک ہے. یہ کس طرح سے ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ دیکھتے رہو. راؤٹر 3 پہ آپ نے آنا ہے، ٹھیک ہے. کنفیگر ٹرمینل، راؤٹر OSPF1 سمری ایڈریس 192.168.0.0 255.255.252.0. یار آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اب کہ 252 میں نے کس طرح سے لکھ دیا ہے. پتا ہے آپ کو کس طرح سے لکھ دیا ہے؟ ذرا بتاؤ. نہیں 252 کس طرح سے آ گیا ہے؟ کس کس کو پتا ہے؟ ہاں تو مطلب 3 سے مائنس کیا یہی چیز ہے نا یار. یہ 128 ہے یا نہیں؟ 128 plus 64 192 192 plus 32 224 224 plus 8 16 sorry 140 140 plus 8 یار جمع ہے 252 تھی تھی صحیح نا. اب 1 اور 2 صرف میں ایڈ کروں یا نوٹ اور ایڈ کریں 252 برابر تھے صحیح نا. اور ڈاٹ 0 انٹر کیا ہے میں نے بس. اب امپیکٹ دیکھ لو کیا ہو گیا ہوگا. اوہو یار وہ آپ لوگوں نے ختم نہیں کیا ہے. تو راؤٹر OSPF1 اور نو ایریا 1 NSSC سیم از یہاں پہ نو ایریا 1 NSSC. تھوڑا ویٹ کرو ٹھیک ہے.
कुछ तो नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, और मेरे ये द 5 राउट्स के जगह पे अभी आप लोगों के साथ एक ही राउट मौजूद है, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ करूँ तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि शो आईपी राउट में ये मौजूद हो, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप लोग वेरीफाई करना चाहते हो तो यहाँ पे भी ये राउटिंग टेबल में किस तरह से होगा, इन पे डिफाइन भी किया गया होगा कि ये वाला जो राउट है इस समरी, अब क्या इनकी समरी है ये, ठीक है। ये देख लो समरी का आज आप लोगों ने पहली दफ़ा राउटिंग टेबल में देख लिया। अच्छा, आप लोग मुझे एक टास्क में दे रहा हूँ। अच्छा, ये एक और बात है कि यार आप लोगों ने ना यहाँ पे देख लो, ये एक ज़बरदस्त समरी है, लेकिन ये फिर कई कई जगहों पे ये फिर इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकती। वो जगह कौन सी है? अब देख लो ना, एक 192 168 ये भी सेम है, फिर ये भी। अब एक है 192 का नेटवर्क, एक है 172 का नेटवर्क, एक है 10 का नेटवर्क, और आपने कहा कि इसका समरी मुझे करके दो, तो फिर यहाँ पे समरी पॉसिबल नहीं है। एक है 162, एक है 163, एक है 160, फिर तो मुश्किल होगा ना आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं होगा, समरी हमेशा के लिए इसी तरह से होता है। ये भी नेटवर्क डिफरेंट है, तो ये हमारे साथ इसी तरह से होगा। दूसरी बात कि हमेशा के लिए एग्जिस्टिंग इंटरफेस सेम होना चाहिए। तो एक मैं आप लोगों को एक छोटा सा क्विज देने लगा हूँ राउट समराइजेशन में। ये वाला टॉपिक बीजीपी में भी मौजूद है, लेकिन बीजीपी में मैं नहीं पढ़ाऊँगा, सेम यही भी करेगा। समरी एड्रेस ब्ला 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 ब्ला, समरी निकालो और करो, ठीक है। EIGRP में भी है, ठीक है, RIP में भी है, ठीक है, ISIS में भी है। दुनिया के जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल मौजूद है सारे के सारे में ये वाला चीज़ मौजूद है। आप लोग मुझे करके दो 220 100 डॉट क्या 50.0 220 dot 100 dot 55 dot 150 dot 0 200 dot 150 dot 56 dot 0 220 और 100 dot 52 dot 0 और ये वाला राउटर इसके लिए आप लोगों ने, चलो यार राउटर छोड़ो, इनकी समरी मुझे करके दो। और मुझे एक USB 2 के मैं लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप करने लगा हूँ, ठीक है।